اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نماز میں پتلی اونی بھی نہیں اوڑھ لے کر نماز پڑھنا، تمہارا سر بھی پردے میں داخل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتی ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، حجاب و نقاب تو ضرور تھا. پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے. حضرت اسماء کی چادر ذرا پتلی تھی، پیغمبر کو اتنا غصہ آیا، وہ چادر لے کر اللہ کے رسول نے پھاڑ دیا. فرمایا کبھی اس طریقے سے تم میرے سامنے نہ آنا. پتلے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، پتلی چادر نہ ہو نماز نہیں ہوگی. قیامت کی علامت ہے. کیا نگاہ نبوت ہے، نگاہ رسالت ہے، کیا پیشین گوئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا، میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا، میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا. کیسی عورتیں؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ. اب ایسی عورتیں جو ہوں گی مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. ہاں البتہ یہ بات ہے وہ ابدی جہنمی نہیں ہوگی. جہنم کی سزا کاٹنے اور پانے کے بعد خدا ان کے گناہوں کا سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے نکالیں گے، بعد میں جنت کو جائیں گے. لیکن کب تک جہنم میں رہے گی؟ ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں سال رہیں گی. اور بھی باتیں ہیں، مجھے کہنے کا وقت نہیں ہے. میری مائیں اور بہنیں، آج قیامت کی علامتوں میں یہ بات آ گئی ہے. تم کو نہیں معلوم لباس کا سب سے پہلا دشمن شیطان رہا ہے. شیطان نے تم کو بہلا بچلا کر گناہ میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد تمہارا لباس اتار دیتا ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ينزع عنہما لباسہما، شیطان نے مرد اور عورت کے لباس کو اتار دیا. عورتیں اپنا لباس موٹا رکھے، عورتیں اپنا لباس باریک نہ رکھے، عورتیں اپنا لباس ڈھیلا رکھے اور چلتے وقت ایک مرتبہ سنبھال کر چلے، بار بار کپڑوں کو نہ ہلائے، بے حیا بےہودہ کپڑے نہ پہنے. آج کیسے کیسے کپڑے آ رہے ہیں، یہ حصہ ڈیزائن سے الگ ہوتا ہے. یہاں کا حصہ ذرا موٹا بھی ہو تو یہاں کا حصہ باریک ہوتا ہے. نہیں حضرت اس گرمی میں ایسے موٹے کپڑے پہننے نہیں ہوتا. دنیا کی گرمی حیا کے لیے برداشت کرے گی، خدا جہنم کی گرمی سے بچائے گا. اگر دنیا کی گرمی سے بے صبر ہو کر بے تاب ہو کر تو پتلے کپڑے پہنے گی، تجھے جہنم کی گرمی نہیں جہنم ہی نصیب ہوگا. اچھے اچھے اس بات پر مبتلا ہے. اللہ ہم تمام ماں اور بہنوں کی سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، کپڑوں کی حفاظت فرمائے، جہنم کی حفاظت فرمائے، اچھے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بےہودہ کپڑے پہناتے ہیں. گڑگا دکھتا 5 سال کی بچی کا، 7 سال کی بچی کی ران دکھتی. اسکول میں اس حالت میں بھیجتے ہیں. مجبور ہی حضرت ہمیں مجبور کیا بچ نہیں ہیں، کچھ بھی مجبور نہیں ہیں.
جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. عزت کا سودا کر کے تعلیم حاصل کرنے کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. ایجوکیشن کمزور ہو، لینگویج کمزور ہو، کوئی بات نہیں، اس اسکولوں میں بھیجو جن اسکولوں میں ہماری بچوں کو دوپٹہ پہننے کی اجازت ملتی ہے، نقاب اور اسکارف پہننے کی اجازت ہے. میں بھی چاہتا ہوں اب آ رہا ہی کہتے کرونا آلے کو ہے کہتے خوب آنا بہت ٹائٹ آنا ماسک کا. اب بولو ان لوگوں کو، ہمارے بچوں کو اسکول میں پہننے کو بولے نا، اب کی پہننے کا حکم دے رہے ہیں. بیماری سے بچنے کے لیے ماسک کی ضرورت ہے، حیا کی حفاظت کرنے کے لیے نقاب کی ضرورت نہیں. ہاں